ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، رب کے قدردان تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے، نہ شکرے نہیں تھے۔ نہ شکری نے آج ہمیں پستیوں میں ڈال دی ہے، نہ شکری نے ہمیں آج غربتوں میں ڈال دی ہے، نہ شکری نے آج ہماری نعمتوں کو ختم کر دیا ہے۔ رب العالمین کا اعلان ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ کے شکر گزار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، میرا ابراہیم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ اندازہ لگائیں 80 سال تک بیٹا نہیں ملا، بعض مورخین کے نزدیک 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور بعض مورخین اس سے بھی زیادہ لکھتے ہیں 86 سال تک بیٹا نہیں ملا، لیکن کسی بھی موڑ پر کبھی بھی نہ اللہ کی ناشکری کی ہے، نہ ہی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام بابا آدم کی قبر پر گئے ہوں اور وہاں ان کا جا کر وسیلہ دیا ہو، ان سے جا کر دعا مانگی ہو۔ آج وہ بندہ جس کو بیٹا نہ ملے 5 سال 10 سال دعائیں مانگ کر یہ کہ اللہ میری سنتا نہیں، ناشکری پہ اتر آئے، شرک پر اتر آئے، اپنی بیوی کو جا کر درباروں پر مزاروں پر بٹھا کر آئے نو راتوں کے لیے، اپنی عزت بھی نارام کرائے، غیرت بھی ختم کر دے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، ایسے انسان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ناشکر انسان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، شرک کرنے والے انسان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیمی وہ ہے جو موحد ہو، ابراہیمی وہ ہے جو شکر گزار ہو۔ 80-86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے جب ان کو بیٹا ملا تو کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں جس رب نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا رب تو میری دعائیں نہیں سنتا۔ آج جو بندہ یہ کہے میرا رب میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، مزاروں اور درباروں پہ جا کے ان کا واسطے اور وسیلے سے دعا کرنے والا، اور پھر کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا اور ان کی نہیں موڑتا، ان کی سنتا ہے، یہ سن لیتے ہیں اور رب نہیں سنتا، ایسے بندے کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب ہمیشہ میری دعا سننے والا ہے، ہمیشہ میری دعا سنتا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بیٹا نہ دیں، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، پریشانی لمبی ہو جائے، دعا قبول نہ ہو، یہ کہنے لگ جائے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسے ناشکر انسان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اپنی اس دور میں ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں نا، جو سہولیات، جو نعمتیں، جو اللہ رب العالمین کی فراوانی آج ہمارے اوپر ہیں، آج سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان نعمتوں کی، ان سہولیات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ، یہ موبائل، یہ پنکھے، یہ لائٹ، یہ کولر، یہ اے سی، یہ سسٹم، یہ نیٹ، کیا تصور بھی کیا جا سکتا تھا اس دور کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں تھیں؟ اس قدر نعمتوں کی فراوانی، اور اس کے باوجود بھی ہماری زبان ناشکری کرتے نہیں تھکتی۔ ناشکری سے بچیں، رب کا اعلان ہے شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے پھر عذاب آئے گا، پھر ظالم حکمران آئیں گے، پھر دل سکون میں نہیں آئے گا، بے سکونی آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر رب کے شکر گزار تھے کہ ان کی بہو نے، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، ان کی بہو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جب حال پوچھنے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، بہو نے تھوڑی سی ناشکری کر دی تھی رب کی، تو کیا کہا تھا؟ اشارہ کیا تھا بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس گھر کی چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ تمہیں نقصان دے گی۔ پھر اگلی دفعہ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اگلی بہو جب آئی تو وہ شکر گزار تھی، اس پر خوش ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اپنی اس چوکھٹ کو مضبوط رکھنا، یہ اچھی ہے، تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، قدردان تھے رب کی نعمتوں کے۔ آج جو بندہ ناشکری کرنے والا، گلے کرنے والا، آج اس قدر ناشکری ہے کہ باپ بیٹے سے ناراض ہے، اس بیٹے نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ کماتا نہیں ہے، بیٹا باپ پر ناراض ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ہے۔ حکومتوں کے رونے، غربتوں کے رونے رو رہے ہیں، حکومتوں کے گلے کیے جا رہے ہیں، مہنگائی کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگنور کریں، جو رب نے نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو ہمارے اوپر فراوانیاں ہیں،
ان کو یاد کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کریں، اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ تو ابراہیمی بننے کے لیے شکر گزار بننا لازمی اور ضروری ہے۔ شکر گزار بنیں گے تو بلندی پائیں گے، ابراہیمی بنیں گے تو بلندی پائیں گے۔ مکہ کے اندر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنے بیٹے کو اس بے آباد ویران جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اپنے بیٹے کے لیے پھل مانگے تو کس لیے؟ تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم اجعلنی لک شاکرا، اللہ تو مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں۔